السلام علیکم، میں ہوں مدثر نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں پردیسی لائیو۔ آج کے جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک بہت اچھے شاعر، ایک بہت اچھے انسان، ایک بشیر بدر صاحب کی غزل کا شعر ہے کہ ابھی ادھر نہ نگاہ کر، ابھی ادھر نہ نگاہ کر، میں غزل کی زلفیں نکھیر لوں، میرا لفظ لفظ ہے آئینہ، تجھے آئینے میں اتار لوں۔ اور اسی شعر کے ساتھ جو ہے نا ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جو آج کی ہم محفل ہے، جو آج کی جو بیٹھک ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں محترم سمیع اللہ حامد صاحب، جنہوں نے بحرین کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی مختلف جو ہے نا محفل شاعری میں حصہ لیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بہت مہربانی ہے، آپ نے اپنا قیمتی وقت سے تھوڑا ہمیں ٹائم دیا اپنا، اور ہم آپ سے بس تھوڑے سے سوالات کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے جی تاکہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو بھی تھوڑا معلومات ہو جائیں کہ لوگ جو ہے نا شاعری سے آج کل کافی دور ہوتے جا رہے ہیں، آج کل سننے والے کم رہ گئے ہیں، پڑھنے والے تو کافی ہو گئے ہیں، لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیسے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ سے جانیں گے اس پروگرام میں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو شاعری کا شوق کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا؟ اصل میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی بہت سارے اشعار آتے تھے، فارسی کے بھی، جن میں ایک شعر ہے بگزار تاب گیریم چو ابر نو بہاراں کہ سنگ نالا خیزر وقت ودائے یاراں۔ ہند کو کے بھی شعر آتے تھے، اور درزی کا کام کرتے تھے اور مشین چلاتے ہوئے وہ اشعار پڑھتے رہتے تھے، تو ان کی وجہ سے شاعری کے سمجھ لو کہ موروثی جراثیم موجود تھے، ان کو شوق اتنا تھا کہ اپنے کام میں بھی شاعری پڑھتے رہتے تھے، تو ان کی وجہ سے تھوڑا شاعری کا ہمیں بھی شوق ہوا۔ پھر اردو سے شغف کی وجہ سے اردو کے اساتذہ ہمیں ایسے مل گئے، اور جنہوں نے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ اشعار کو سمجھنا سکھایا، اشعار کا ذوق پیدا کیا، تو ان کی وجہ سے بھی شاعری کا ذوق ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہر لمحہ آتا ہے ہر انسان کی زندگی میں، جوانی میں، تو وہ لمحہ ہم پر بھی آیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے عروض سیکھے بغیر قافیے والے اشعار کہنے شروع کر دیے۔ تو عروض تو ہمیں آتا نہیں تھا، قافیے والے اشعار سے ہم نے پتہ نہیں کتنی ڈائریاں بھر لیں، لیکن وہ ساری ضائع ہو گئیں، کیونکہ عروض کے بغیر تو شاعری وہ کہیں بھی قابل قبول نہیں ہے، ہاں بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ایک شعر مجھے یاد آ گیا، اس کے ساتھ لطیفہ بھی جڑا ہوا ہے کہ میں نے ایک غزل بنائی تھی، تو میں ڈیوٹی والی جگہ پر ہی گیا واش روم میں نہانے کے لیے، تو میں نے وہ ورقہ جو جیب میں تھا نا، وہ میں نے الماری میں اوپر جگہ بنی ہوئی تھی اس پہ رکھ دیا کہ گیلا نہ ہو جائے، تو وہ میں بھول گیا ادھر۔ تو ہمارا ایک کولیگ بعد میں گیا اسی واش روم میں نہانے کے لیے، واپس آیا تو کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب واش روم سے اپنا سرمایہ اٹھا لو، وہ گیلا ہو رہا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا پتہ نہیں شاید پیسے بھول آیا ہوں میں، یہ وہ۔ تو میں گیا تو ادھر وہی میری غزل کا ورقہ پڑا ہوا تھا، جس کا پہلا شعر تھا کہ دیکھ کے مجھ کو وہ ذرا سا تھا شرم آیا، دیکھ کے مجھ کو وہ ذرا سا تھا شرم آیا، بس یہی ہے میری زندگی بھر کا سرمایہ۔ اس نے وہ شعر پڑھ کے کہا کہ سرمایہ تمہارا بک رہا، لیکن ان کی بات بھی صحیح ہے کہ وہ پہلا سرمایہ آپ کا وہی تھا، وہیں سے تو آپ کا مطلب سٹارٹ ہوا ہے، نئی منزل کی طرف آپ چل پڑے۔ بالکل۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شاعری سیکھنے کے لیے، جیسا کہ ہم سکولوں میں جاتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے، جیسا کہ ہم جو ہمارے جو سنگر وغیرہ حضرات ہیں وہ گانا سیکھنے کے لیے ایک استاد کو باقاعدہ استاد مانتے ہیں، پھر گانا سیکھتے ہیں، تو اس طرح کیا ایک اچھی شاعری اور اچھا شاعر بننے کے لیے آیا کہ کیا کسی استاد یا کسی ایسی محفل کی ضرورت پڑتی ہے؟ اصل میں اس میں نا دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ طبیعت کا موضوع ہونا اور تخیل کی پرواز اور الفاظ کا ذخیرہ۔ ابھی جن کے پاس یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، طبیعت ان کی موضوع ہوتی ہے، تو وہ بغیر عروض سیکھے بھی باوزن اشعار کہتے ہیں۔
جس طرح مثال دوں اپنے مفتی تقی عثمانی صاحب مدظل ہو، ان کی طبیعت ماشاءاللہ موزوں ہے اور ان کے اشعار باوزن ہوتے ہیں اور بامانی بھی ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنی یادداشتوں میں اپنی ان کی جو ہمشیرہ ایک محترمہ ہے ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ بھی باوزن اشعار کہتی تھی بغیر کسی اس کے عروض سیکھے بغیر. تو یہ ہے کہ لیکن استاد کی ضرورت تو پڑتی ہے. ابھی عروض سیکھنے کے لیے کوئی بھی فن ہے، عروض بھی ایک فن ہے، تو اس کو سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت تو پڑتی ہے. تو اس وجہ سے بغیر استاد کے جو شاعر حضرات ہیں عموماً وہ ان کو شعراء کے حلقے میں قبول نہیں کیا جاتا. ان کو باقاعدہ شاعر نہیں کہتے. ہاں، شاعر نہیں کہا جاتا کہ یہ جو ہے نا ان کا استاد نہیں ہے. اچھا سمیع صاحب، آج کل ہم نے بہت سے شاعر ایسے دیکھے ہیں جو ماشاءاللہ بہت زیادہ شہرت بھی حاصل کر چکے ہیں، لیکن جب آپ ان کی شاعری سنتے ہیں تو ان کی شاعری میں وہ وزن، وہ ردیف، قافیہ، بحر جو ہم سن کے پڑھ کے ہمارا دماغ جو ہے تھک جاتا ہے، لیکن اس کو ہم ابھی تک نہیں حاصل کر سکے. تو کیا وہ ہونا ضروری ہے ایک اچھے شاعر کے لیے، یا اس کے بغیر بھی شعر کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، شعر تو نام ہی ہے باوزن کا، اور اس میں قافیہ ردیف کی وہی اہمیت ہے جو کلہاڑے میں اگر دستہ نہ لگاؤ تو وہ کلہاڑا کام نہیں کرے گا. تو قافیہ ردیف، حرف روی اور جو ارکان ہیں ان کی پہچان اور اس کے مطابق اشعار کہنا یہ تو بہت ضروری ہے. اس کے بغیر البتہ آج کل جو ایک نیا فیشن چلا ہے ہندوستان میں، بہت سارے مشاعرے میں نے سنے، اس میں عجیب سی زبان اور بغیر کسی وزن کے، بغیر کسی ارکان کی پابندی کے نظمیں لے میں غزلیں پڑھی جا رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں، اور لوگ واہ واہ بھی کر رہے ہیں. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بیان کیا کہ استاد کا ہونا ضروری ہے شاعری میں، استاد سیکھنا بڑا ضروری ہے، تو آپ کا استاد کون تھا اور آپ نے کہاں سے کیسے سیکھی؟ اصل میں پہلے تو تک بندی والی شاعری کرتا تھا، علم عروض کا بھی نہیں پتہ تھا، اور بس قافیہ ملاتا جاتا تھا اور غزلیں کہتا جاتا تھا جو ذہن میں آتا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ شعر کی سمجھ تھی کہ شعر میں کیا کہا گیا ہے، شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، اور اچھے شعر کی پہچان بھی تھی. تو ایک دن فیس بک پہ میں نے اس طرح پرانی تک بندی والی شاعری پوسٹ کی، تو ادھر فیس بک پہ ایک موجود ہوتی ہیں ملتان کی، پہلے سعودیہ میں تھیں شاعرہ، فاطمہ نوشین عبدالحق، نوشین فاطمہ عبدالحق. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے عروض سیکھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ عروض کیا ہوتا ہے. پہلے سوال بھی پکڑے گا. مجھے آتا ہی نہیں تھا، عروض کا پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ آپ عروض سیکھ لیں، میں آپ کو سکھا دوں گی. پھر انہوں نے، اللہ نے جزائے خیر دے، بہت زیادہ محنت کی اور پرائیویٹلی مجھے ایک صاحب سے ٹیوشن پڑھائی، اور اس کے بعد جو ابتدائی اسباق ہیں وہ پڑھ کے تو پھر میں نے ایک غزل کہی تھی اور اس کی اصلاح کی انہوں نے. پھر اس کے بعد اس کو میں نے فیس بک پہ پوسٹ کیا. پھر ماشاءاللہ بڑے بڑے اساتذہ کرام نے اس کی تحسین فرمائی اور شاباش دی اور حوصلہ افزائی کی ماشاءاللہ. تو اس کے بعد میں نے فیس بک کی جانی پہچانی شخصیت محمد اسامہ سرسری صاحب، بہت بڑے استاد ہیں. ہاں ماشاءاللہ، ان کی کئی کتب بھی آ چکی ہیں شاعری پہ بھی اور نثر پہ بھی اور فارسی پہ بھی. اس کے علاوہ یوٹیوب چینل بھی ان کا چل رہا ہے. ہاں، یہ بھی ابھی انہوں نے. تو پھر ان سے میں اصلاح لیتا رہا، تو ان کی تو پھر اصلاح ماشاءاللہ بہت اچھی، انہوں نے الفاظ کو پکڑنا اور عروض کا پورا مجھے صحیح طریقے سے جو غلطیاں میرے اندر رہ گئی تھیں وہ انہوں نے کوشش کی کہ دور ہو جائیں. تو اس کے بعد پھر میں ابھی شاعری کر لیتا ہوں. تو ظاہری بات ہے کہ استاد شعراء کا کلام پڑھ کے تو ابھی بھی بندہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ کس طرح یہ لوگ کہہ لیا کرتے تھے اور کیسا ان کا ذہن تھا اور کیسے الہامی قسم کے اشعار ان کی کلیات میں نظر آتے ہیں. تو اس طرح کے تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ یہ سوچ لیں، سمجھ لیتے ہیں کہ الف بے پتہ چل گئی، اتنا کچھ ہو گیا کہ شاعر بن گئے. ہاں.
اچھا سمیع بھائی، شاعر کہلانے لگے، شاعر کہلانے ہاں لگے بنے، اور شاعر کہنے لگے. ہاں کہنے. تو سمیع بھائی، سب سے جو ایک شاعر کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی ٹاپک، کسی موضوع کے اوپر جو ہے نا وہ شاعر لکھتا ہے، حالانکہ عام انسان کو اس ٹاپک کے بارے میں نہیں ہوتا. کیا اس کے لیے انسان کو وہ پورا نالج، کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں ساری، یا پوری جگہ جگہ سے وہ آپ کو علم حاصل کرنا پڑتا ہے شعر لکھنے کے لیے، یا جب آپ شعر لکھنے بیٹھتے ہیں تو آٹو پہ آپ کے دماغ میں جو ہے نا وہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا اس ٹائم جب آپ کو شعر بنانے لگتے ہیں تو کیا آپ کتابیں جو ہے نا وہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں، یا ڈائریکٹ ماشاء اللہ بیٹھتے ہیں اور اپنے شاعری لکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ اصل میں شاعری کے لیے نا تخیل اور الفاظ کا ذخیرہ، اس کے بعد عروض پہ گرفت ماشاء اور طبیعت کا موضوع ہونا، اللہ. اگر یہ چیزیں ہوں تو وہ تو پھر ابھی جس طرح شورش کشمیری مرحوم کا میں انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی غزل یا نظم پہ 15 منٹ سے اوپر ہو جائے نا بناتے ہیں تو میں پھر اس کو شائع نہیں کرتا، میں اس کو پھاڑ کے پھینک دیتا کیا بات ہے، لکھتا ہی نہیں ہوں. واہ. تو ان لوگوں کی طبیعت بہت زیادہ موزوں ہوتی تھی، تو ہم تو یہ ہے کہ الفاظ کی جگالی کرتے رہتے ہیں، آگے پیچھے کرتے رہتے، تب جا کے کہیں کوئی شعر موضوع ہوتا ہے. تو ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے. اور یہ جو لوگ پریکٹس کرتے رہتے ہیں شاعری میں زیادہ، تو ان کی طبیعت موزوں ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. وہ کسی بھی ایک سامنے واقعہ ہو رہا ہے تو اس پہ وہ کہہ لیں گے، نظم کہہ لیں گے یا غزل کہہ لیں گے. ان کا جب دل چاہے گا، جس طرح ہم آپ کی گفتگو کر رہے ہیں، جب میرا دل چاہے گا میں اچھے سے اچھے الفاظ میں کوئی بات بیان کر سکتا ہوں، تو وہ اچھے سے اچھے الفاظ میں اور اچھے سے اچھے اشعار میں بیان کر دیتے ہیں. بے شک ماشاء اللہ. سمیع بھائی، جو آپ نے ماشاء اللہ پاکستان میں، پاکستان کے باہر، اب بحرین کے اندر آپ نے بہت مشاعرے پڑھے، تو آپ نے مطلب اس کو آپ پھر کیسا کہیں گے کہ آپ نے کہاں کہاں اور کتنے مشاعرے پڑھے، اور وہاں سے آپ کو کیا کیا سیکھنے کو ملا؟ دراصل مشاعرے جو ہے نا، جو پرانے دور کے ہم واقعات پڑھتے ہیں مشاعروں کے، وہ تو اب کہیں کہیں ہوتے ہیں، سمجھنے والے بھی کم ہو گئے ہیں، اور پڑھنے والے پھر اسی جیسی ڈیمانڈ ہوگی ویسی مارکیٹ ہوگی، تو وہ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی اس طرح کی ہے، تو پھر اس حساب سے میٹیریل بھی اسی طرح کا آتا ہے. تو ابھی جو اچھے استاد شعراء ہیں، ابھی جس طرح میں اسامہ سرسی صاحب کا ذکر کروں تو ان کا ماشاءاللہ اتنا، لیکن وہ کہیں مشاعروں میں ہمیں نظر نہیں آئیں گے، اور کسی جگہ پہ اس طرح ان کی واہ واہ نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن ماشاءاللہ ان کی گرفت اور ان کے اشعار جو ہے بہت اچھے ہیں. کلام کی ان کی جو کوالٹی ہے ماشاءاللہ، ہاں وہ کلام کی جو خاصیتیں ہیں وہ بہت اچھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جو نظر آ رہے ہیں ہمیں شعراء، تو ابھی ایک شاعر کا شعر ہے کہ کس نے کری جینز ممنوع، پہنو اچھی لگتی ہو، پہنو اچھی لگتی ہو. یہ کوئی شعر ہے یا گزرتے گزرتے شعر، اس کا بھی نالج تھا نا، گزرتے گزرتے شعر کہہ دیا اس نے بھی. تو اگر یہ شعر مرزا غالب سنے یا اکبر الآبادی یا علامہ اقبال تو وہ کہیں گے کہ یہ کس. خیر ہم نے تو مرزا غالب جیسے بڑے شاعر اور احمد فراز جیسے بڑے لوگوں کے شاعروں کو تو ہم نے ان کے شعروں کا جو ستیہ ناش کیا ہے، وہ تو ہماری سارے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں، اور یہ خیر اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بہت نامور شاعر تھے. ان کو چھوڑو، ہم نے اقبال کے اشعار کیسے کیسے دنیا ایک اچھی جگہ، مناسب جگہ پہ ہم اس شعر کو استعمال نہیں کرتے. یہ اس شاعر کے لیے سب سے افسوسناک بات اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا بھی تھا، سننا بھی تھا کہ شعر جو ہوتے ہیں وہ شاعر کے ایک بچے کی مانند ہوتا ہے، تخلیق ہے، تو وہ اسے اتنا ہی پیار کرتا ہے اس لفظوں سے جتنا وہ اپنے بیٹوں سے کرتا ہے. تو سمیع بھائی، آج کل کے جو ماشاءاللہ اسی بات پہ ہم جو بات کر رہے ہیں، تو آج کل کے جو ہمارے شاعر ہیں یا جو ہمارے مشاعرے ہو رہے ہیں، جو ہماری شاعری آ رہی ہے، وہ ساری عشق، معشوق اور ایک آپ کے معشوق کے ارد گرد گھوم رہی ہے، جسے ہم شروع میں کہتے تھے ایک تخیل، انقلابی، خون گرما دینے والی شاعری، یا جگانے والی، قوم کو جگانے والی، جو جس طرح انڈو پاک میں ہمارے پہلے شروع میں علامہ اقبال جیسے اور اکبر الآبادی جیسے شاعر تھے. تو آج کل وہ چیزیں کیوں کم ہو گئی ہیں؟ ہم وہ قوم کو، حالانکہ ابھی بھی ہماری قوم سو رہی ہے، جگانے کی ضرورت ہے، تو کیا وہ قوم نہیں سننا چاہتی یا ایسا کلام نہیں آ رہا؟ اس کی کیا وجہ؟ اصل میں جب کوئی بھی قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو پھر اس کے جو سنجیدہ اور
اونچے اذہان ہیں وہ بھی زوال پذیر ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ مرزا غالب کا دور جو تھا اس وقت ان کی شاعری پڑھیں یا میر درد کی یا بہادر شاہ ظفر کی، تو اس میں مایوسی، ناکامی اور پریشانی اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حسن و عشق کے وہ اشعار، تو اس وقت وہ یہی کہہ رہے تھے. اس میں کوئی قوم کو جگانے والی یا انقلابی روح بیدار کرنے والی وہ اس طرح کی شاعری ان کے اس میں نہیں نظر آتی، لیکن تخیل کی بہت بلند پروازی ہے. اور ایک ایک شعر کے معنی جب کھلتے جاتے ہیں تو بندہ بے ساختہ داد دیتا ہے کہ یار واقعی استاد شعراء تھے. تو اس کے بعد یہ ترقی پسند ادب آیا. البتہ علامہ اقبال کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری ہے وہ ترقی پسند بھی نہیں ہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں خون کو گرما دینے والی، جذبات کو ابھارنے والی، اور وہ ہے تو الہامی قسم کی شاعری ہے علامہ اقبال کی. ان کے ہر اشعار اور بندہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح وہ تو واقعی ایسا جیسے غیب سے لکھتا نا. ہاں غیب سے ایسے ان کی جیسے شکوہ، جواب شکوہ، اور ان کی اقبالیات جو پڑھی ہوئی پوری بندہ پڑھ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد ترقی پسند شاعر ہے. تو ترقی پسند شاعروں نے پھر اس میں ایک نئی جہت متعارف کرائی جس میں بھوک، غربت اور جسم فروشی اور اس طرح کے مسائل کو انہوں نے شاعری کے ذریعے اجاگر کرنے کی کوشش کی، جس میں ہمارے فیض احمد فیض صاحب، ساحر لدھیانوی صاحب، تو یہ لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کو کرایا. اب اس وقت یہ ہے کہ مزاحمتی ادب تو تخلیق ہو ہی نہیں رہا کہیں بھی، نہ نثر میں اور نہ شاعری میں. اس وقت عوام جو ہے نا، قوم میں مسلم جو ہے وہ گھوڑے بیچ کے سوئی ہوئی ہے. اس کو جگانے کی کوشش کرنے والا اس کو وہ مارتے ہیں کہ کیوں جگا رہے ہو بھئی، ہمیں آرام کرنے دو. اس وقت مزاحمتی ادب جو ہے نا وہ تخلیق نہیں ہو رہا جو خون کو گرمائے. لیکن میرے خیال میں اس کا جو مین مسئلہ شاید ایسا بھی ہے کہ ہمارے جو اس ریلیٹڈ جو فرض کرے جس طرح آپ بول رہے ہیں مسلموں کو جگانے کی بات ہے، تو اس میں کچھ ایسی وجوہات بھی میرے خیال میں ہیں کہ اگر وہ شاعر اس کے اوپر لکھے گا بھی تو اس کو بھی سزا میں بندے سلاسل جو ہے نا جیل میں بند کر. ہاں وہ تو ایک ہے، یہ بات تو ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں لکھاری ہاں میں حق سجدہ سزا ہوتی تکی ہوتی. ہاں وہ ایک میرا شعر ہے کہ خاموشیوں کے سخن سے چلا رہا ہوں میں. کیا بات ہے. آواز حق ہے باعث تعزیر اس لیے خاموشیوں کے سخن سے چلا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ خاموشیوں کے سخن سے سب چلا رہے ہیں وہ، لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا. جو کہنے والا حبیب جالب تھے یا فیض احمد فیض تھے یا احمد فراز تھے، ان کو جیلوں میں کہاں کہاں کیا گیا. آج بازار میں پا بجولا چلو، لیکن انہوں نے کہنا نہیں چھوڑا. لیکن اس وقت کوئی سننا بھی نہیں چاہتا. ہاں کہ اس طرح جو ہماری آڈینس ہے وہ ہمارے سننے والی ہے، وہ صرف چاہتی ہے کہ بس ہمارے عشق مشوقی کے تو اس طرح کوئی یا تو ہنسے ہنسائے، مزاحیہ قسم کے اشعار کہے اور ہم ہنسے کہہ کے لگائیں اور گھر کو جائیں. یعنی اس کا آسان ہے کہ وہاں ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہاں نہیں، یہ بھی ادب ہی کہہ سکتے ہیں آپ. مزاح بھی ادب میں آتا ہے اور یہ حسن و عشق یہ بھی ادب میں آتا ہے، لیکن اسی کو کل ادب سمجھ لیا گیا. کل ادب سمجھ لیا، بے شک. اچھا سر، ابھی ہم آپ سے کچھ آپ کا کلام بھی سننا چاہتے ہیں. اچھا. کیونکہ ابھی جب ہم بیٹھے ہیں تو آپ کا کلام بھی سنیں گے، اور آپ دیکھنے والوں کو یہ بھی ایک بات بتا دیں کہ ہمارے محترم استاد سمیع حامد صاحب نے مختلف جو ہے نا مقابلہ جات میں بھی حصہ لیا، تو ان میں بھی انہوں نے ماشاءاللہ کئی پوزیشنیں حاصل کی، بہت سے انعام بھی حاصل کیے. تو اسی مطلب روح سے جو وہ کلام، جس کلام کی وجہ سے ان کو اتنا مطلب ان کی شہرت بھی کافی ہے، فیس بک پہ آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو آج ان کی جو نا فرسٹ ہمارے سامنے انٹرویو ہمارے ساتھ ہے، تو آج ان کا وہ لائیو جو نا پہلا کلام آج ان سے سنیں گے کہ ان کا کلام دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے. کیسا ضرور ہمیں جو ہے کمنٹس اور میں ضرور بتائیں ہمیں کہ آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے یہ کیسی لگ رہی ہے، اور جو سمیع بھائی ابھی ہمارا کلام سنائیں گے وہ آپ کو کلام کیسا لگتا ہے. ارشاد سمیع صاحب. تقریباً تازہ ہی غزل ہے ماشاءاللہ، ابھی ابھی گئی ہے. نہ بھٹکے آہ سینے میں، نہ آنکھوں سے لہو آئے. نہ بھٹکے آہ سینے میں،
میں نہ آنکھوں سے لہو آئے تو ممکن ہی نہیں نخل محبت میں نمو آئے. فقیہ سادہ دل نے دے دیا ہے اذن میں نوشی. فقیہ سادہ دل نے دے دیا ہے اذن میں نوشی. لگا کر شرط کے جو رند آئے باوضو آئے. کیا بات ہے، واہ. جو مارے پیٹھ پر خنجر اسے رتبہ یہ کیوں کر دوں. جو مارے پیٹھ پر خنجر اسے رتبہ یہ کیوں کر دوں. اسے میں دوست مانوں گا جو میرے روبرو آئے. کیا بات ہے، بہت اچھی بات، کیا بات ہے. کوئی ساقی سے کہہ دو جام و ساغر آج رہنے دے. کیا بات ہے. کوئی ساقی سے کہہ دو جام و ساغر آج رہنے دے. گریباں منتظر ہیں کہ ہنرمند رفو آئے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ضیائے حسن نے چھینی فصاحت بھی بلاغت بھی. ضیائے حسن نے چھینی فصاحت بھی بلاغت بھی. زباں پر میری آپ آئے نہ تم آئے نہ تو آئے. مطلب ادب احترام میں کہاں سے کہاں چلے گئے. کیا بات ہے. یہی کافی نہیں اے دل کہ ان سے گفتگو کی ہے. یہی کافی نہیں اے دل کہ ان سے گفتگو کی ہے. اسے چھوڑو کہ کیا موضوع زیر گفتگو آئے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ہماری زندگانی تشنکامی سے عبارت ہے. کیا بات ہے. ہماری زندگانی تشنکامی سے عبارت ہے. نہ توبہ کی نہ ہاتھوں میں کبھی جام و سبو آئے. کچھ ایسی بے نیازی سے کہا اس نے نہیں حامد. مقطع ہے. کچھ ایسی بے نیازی سے کہا اس نے نہیں حامد. میری توبہ کہ اب دل میں خیال آرزو آئے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. بہت اچھا کلام سبھی صاحب. آپ نے تو ہمیں اب بھی ہمارے اندر خود ہی جذبہ جگا دیا. ماشاء اللہ جی. سمیع بھائی، جاتے جاتے ہمارے جو دیکھنے والے سامعین ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور جو ہماری آنے والی جنریشن ہے ان کے بارے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس وقت جس طرح علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہر روز ایک نیا فتنہ اور نیا فرقہ اور نئی جماعت اور نیا شوشہ، مطلب اس میں جس طرح وہ برسات کے بعد کھمبیاں اگتی ہیں نا، اس طرح کر کے یہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. اس میں بہتر یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ اپنے اسلاف کے ساتھ جڑے رہیں، حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جتنا زیادہ جڑے رہیں اور جتنی ان کی پیروی کر سکے اتنی بہتر ہے. اور اگر ہم خصوصاً یہ سوشل میڈیا کا جو ہے دور ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے سارا کچھ جانتے ہیں، ایون کہ اتنا ہم بھی نہیں جانتے جتنا وہ لوگ جانتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا ان سے چھڑا نہیں سکتے، موبائل ان سے دور کر نہیں سکتے. آپ نہیں دیں گے تو وہ باہر جا کے دیکھ لیں گے. ان کو ان چیزوں کا مثبت استعمال سکھا دیں. ابھی جس طرح فیس بک ہے ایک نارمل سا ہے، اس میں لوگوں کو 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن سوائے اپنے سیاسی لیڈروں کی
یا اپنے علماء کی یا پھر اپنی یا پھر اپنے بچوں کی تصویریں اپلوڈ کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو فیس بک پہ ماشاء اللہ اتنے میں نے بھی شاعری بھی فیس بک پہ سیکھی اور بہت سے علماء سے تعلقات بھی فیس بک کے ذریعے ہوئے. اور اس میں فیس بک کا اگر مثبت استعمال کیا جائے تو اس میں بڑے بڑے اہل علم پڑھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اہل ادب پڑھے ہوئے ہیں, تو ان کو فالو کیا جائے, ان سے سیکھا جائے, ان کی تحریریں پڑھی جائیں اور کوشش کی جائے کہ خود بھی لکھا جائے. اور جتنا زیادہ آپ پڑھنے لکھنے سے جڑیں گے اتنے آپ سننے سے جو ہے نا آپ دور ہو جائیں گے, کیونکہ سننے میں یہ کباہت ہے کہ آپ کسی کو سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بھی بول رہا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے اور وہ آپ کو استعمال کر جائے. تو پڑھنے میں یہ ہوگا کہ اس میں جھوٹ نہیں ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اصل کتاب ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے, مستند ہے نا. ہاں مستند ہے بالکل. تو سننے سے زیادہ جو ہے پڑھنے پہ اور لکھنے پہ توجہ دی جائے تو اس میں پھر کچھ وقت گزرے گا تو آپ کو خود لکھنے میں بھی مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ناظرین, آج کا ہم جو ہے نا محفل, آج کی ہماری بیٹھک جو ہے یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو ہماری آج کی جو محفل ہے, ہماری آج کی جو بیٹھک ہے, جو گپ شپ ہے, وہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور ہمیں اس کے کمنٹس میں ضرور میں بتائیے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی آنے والی ویڈیوز ایسے ہی جو مطلب آج تک کبھی کسی کیمرے کے سامنے نہیں آ سکے, ہم ان کو جو ہے نا اس کیمرے کے سامنے لائیں اور آپ تک پہنچائیں. کیونکہ آج کل کے دور میں جو ہے نا یہ اتنے لوگ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں, جو ابھی بھی کیمرے کے سامنے نہیں آئے, جن کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ ہے, جن کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں, جنہوں نے بہت کچھ زندگی میں کیا ہوا ہے اور کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ ابھی تک لوگوں کی نظروں میں نہیں آ سکے. تو ہمارا جو شروع سے ہی ہمارا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایسی چیزیں جو ابھی تک جو آپ تک نہیں پہنچ سکی, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ تک آہستہ آہستہ ضرور پہنچائیں, تاکہ اس سے فائدہ کچھ آپ کو بھی سیکھنے کا ملے اور کچھ ہمیں بھی جو نا ہمیں بھی سیکھنے کی راہ پہ چلے ہوئے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو حاصل ہو ان سے. تو انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ ابھی یہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں, تب تک اللہ نگہبان.